میں براڈ بیس پہ آپ کو ایس آئی ایف سی کا بتا دوں. دیکھیں ایس آئی ایف سی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کو اسٹیچوٹری سپورٹ حاصل ہو گئی ہے. ایس آئی ایف سی ایسا نہیں ہے کہ وہ نگران حکومت کا انیشیٹو ہے. ایس آئی ایف سی گزری ہوئی پارلیمان نے اس کے لیے قانون سازی کر لی ہے اور اس کو اب اسٹیچوٹری سپورٹ حاصل ہے. وہ جو بھی ڈیسیجن میکنگ کرے گی اس کو کسی اور فورم پہ چیلنج نہیں کیا جا سکے گا. اٹ از دا ایپیکس باڈی ان دا کنٹری. ساتھ میں جو ایریاز ہیں ایک تو اس کو انکلوڈ کیا گیا ہے، پلس یہ گنجائش رکھی گئی ہے کہ جو ایریاز انکلوڈ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس میں انکلوڈ کیے جا سکتے ہیں. یہ اب جب آپ اس کا قانون پڑھیں گے یہ تمام کا تمام پہلو جو ہے نا وہ بہت سامنے آ جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اس حکومت یا آنے والی حکومت سے پریشانی اس لیے نہیں ہے کہ یہ ایک انسٹیٹیوشنل کنٹینیوٹی کے تحت چلے گی. یہ تو ہو گیا ایس آئی ایف سی. آئی ایم ایف کا وفد انشاءاللہ آ رہا ہے 2 تاریخ کو. ہم نے اپنے ٹارگٹس اچیو کیے ہیں. ریونیو ٹارگٹس آر بینگ میٹ. تو وی آر کوائٹ کمفرٹیبل کہ ہمارے ان کے ساتھ نیگوسیشنز فار دا سیکنڈ ٹرانش وہ بہت سکسیزفلی کنکلوڈ ہو جائیں گے. باقی جو اسٹیٹسٹکس آپ دے رہے ہیں، مجھے آ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ 2000 روپے من چاول کے جو ہیں اس میں کمی آ گئی ہے، 24 روپے کلو گھی کا کمی آ گئی ہے، چائے کا بتا رہے ہیں، دوسرے اجناس کے متعلق بتا رہے ہیں. انفلیشن پہ ایک امپیکٹ آیا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ نہ کچھ چیزوں میں کمی نہیں ہوئی ہے تو بھی شاید تھوڑی سی زیادتی ہوگی. کیوں آئی ہے؟ پیٹرول کے ریٹس ظاہر ہے کم ہوئے ہیں. جو ہی ہم نے اسمگلنگ پہ ہاتھ ڈالا اس سے ہمارا جو فارن ایکسچینج ریٹ تھا بہت ہی پازیٹیو امپیکٹ اس پہ آیا ہے. آپ میں سے میں گزارش کروں گا انویسٹیگیٹو جتنے بھی جرنلسٹ ہیں کہ یہ جو 330 سے اب ہم 278-79 کے قریب ڈالر جو آیا ہے، ہمارا ایک سرکولر ڈیٹ نام کی چیز ہوتی تھی. اگر 330 روپے کے حساب سے ہم دیتے کتنا دینا ہوتا اور اب کتنا دینا ہے یہ بھی تو کوئی کیلکولیٹ کرے. کوئی کیلکولیٹ نہیں کر رہا. وچ از مور دین 4000 ٹریلین روپیز. یہ 4000 ارب روپے سے اوپر کا فگر ہے. اور جو ویلیو میں پاکستان کے ایسٹس ہیں بڑا ہے، اس کا ایک اور پہلو ہے. یہ جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ میں اسمگلنگ گڈس پہ ہم نے سختی کی ہے، اس کا ڈومیسٹک انڈسٹری پہ جہاں پہ کپڑا آ رہا تھا یہاں پہ ملیں بند ہو گئی کیونکہ وہ اسمگل گڈس کو کمپیٹ نہیں کر پا رہے تھے. اب خبر آ رہی ہے کہ جو ہی ان پہ پابندی لگی ہے، سختی ہوئی ہے، واپس لومیں چلنی شروع ہو گئی ہیں. پروڈکٹیوٹی جو ہے اس کی طرف جو ہماری فیکٹریز ہیں وہ آ رہی ہیں. یہ وہ سارے انڈیکیٹرز ہیں اکنامک جو کہ پازیٹیو انداز میں جا رہے ہیں. ظاہر اس کے لیے تھوڑا سا وقت لگے گا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات کروں، اگر میں بقضاء الہی یہاں سے نکلتے وقت فوت ہو جاؤں پھر مطلب یہ ممکن تو ہے نا، امکانات میں سے تو ہے نا. ہم اور آپ تمام مسلمان ہیں، کسی کو بھی آ سکتی ہے. میں کسی اور کی مثال اس لیے نہیں دے رہا ہوں، خود کو آفر کر رہا ہوں. ہو تو سکتا ہے. باقی میں بھی اللہ سے مہلت مانگتا ہوں، آپ بھی سارے مانگتے ہیں. تو میری کیا گارنٹی ہے جو میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں کس بنیاد پہ کر رہا ہوں؟ پریزمپشن یہی ہوتی ہے دنیا میں کہ ریاست کوئی صرف میری ذاتی تو نہیں ہے، کہ کوئی نہ کوئی شخص جو آئے گا، جو بھی آئے گا، وہ جو ریشنل پالیسیز ہوں گے ان کو کنٹینیو کرے گا. اگر ارریشنل پالیسیز کو لے کے آئے گا تو یہ آپ جیسے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سوال نہیں کریں گے. سوال تو اٹھیں گے. اور جب پریکٹیکل ایک ریفرل پوائنٹ بن جائے تو اور زیادہ مسئلہ بن جاتا ہے. تو یہ چیلنج نیکسٹ حکومت کا ہے، وہ پھر خود کرے. ہم نے ذرا وائنڈ اپ بھی کرنا ہے باہر نا، ان کا ایمرجنسی کی بھی ٹریفک ہم نے روکی ہے. یہ میں آخری 2-3 کوسچن لے رہا ہوں. بتا دیتا ہوں. دوسرا سوال اس میں ہے کہ 9 مئی کو جو واقعات ہوئے جس جماعت نے کیے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جماعت جو ہے اگلے سیاسی عمل کا حصہ ہوگی یا نہیں؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اس جماعت کا نام پی ٹی آئی ہے، کیوں شرما کے کہہ رہے ہیں آپ؟ حصہ لے گی یا نہیں لے گی؟ اور تیسرا یہ ہے کہ کل سوئی گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے، غریب جو ہے وہ پہلے ہی پھنسا ہوا ہے، اب اس کے اوپر مزید بوجھ پڑ گئی. اچھا دیکھیں، ایک تو
ابھی تک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی آئی پہ بطور سیاسی جماعت کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، تو نگران حکومت کیسے ایک ایسا عمل کر سکتی ہے جو کہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہو؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم اس طرف سوچیں، نہ یہ ہمارے مینڈیٹ میں ہے، نہ قانون ہمیں اس کی اجازت دے رہے ابھی تک۔ ادروائز اگر کوئی ایسی چیز سامنے آئے جس میں کسی بھی جماعت کے خلاف کوئی کارروائی کی جا سکے، اس وقت تک تو ایسی کوئی چیز نہیں۔ ان کے کینڈیڈیچرز فائل ہوں گے، جو ان کے نمائندگان ہیں وہ لوگوں سے کینوسنگ کریں گے، ووٹ مانگیں گے، اور نہ وہ لوگ جو عمران خان صاحب سے راہیں جدا کر چکے ہیں، وہ لوگ جو ان کے لائلسٹ کے طور پہ ہیں وہ اس الیکشن میں حصہ لیں گے۔ اور اس سے زیادہ کیا لیول پلینگ فیلڈ کی بات میں انشور کراؤں؟ اگر آپ کہتے ہیں جی، مطلب لگتا ہے کہ آپ مجھے نگران وزیر اعظم کے طور پہ نہیں، چیف الیکشن کمشنر کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ جواب بھی ان کو دینے کا ہے۔ میں کون ہوتا ہوں نشان کے الاٹمنٹ کے متعلق؟ نہیں، میں آپ کو دوبارہ مؤدبانہ طور پہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ان کا مینڈیٹ ہے۔ اگر وہ ان کو ایک مخصوص نشان الاٹ کرے یا نہ کرے، اس حوالے سے وہ اکاؤنٹیبل ہوں گے، قانون کے دائرے میں، پولیٹیکل ڈسکورس کے دائرے میں، پبلک ڈومین کے دائرے میں۔ ہم یہاں پہ بحیثیت نگران حکومت کیسے کسی کو انشور کرائیں کہ یہ نشان ہوگا یا وہ نشان نہیں ہوگا؟ یہ ان کا ڈومین ہے، یہ ان کو کرنے دیں۔ جو ہمارا انشورنس میں دے سکتا ہوں، میرے خیال میں اٹ از مور دین انف۔ لڑ رہے ہوں گے، ان کے ساتھ لڑ رہے ہوں گے، جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کی جماعت کے قانونی حیثیت کے مطابق لڑ رہے ہوں گے۔ اور لیول پلینگ فیلڈ کیا ہوتی ہے؟ یہ کوئی نیشنل عوامی پارٹی کے تحت کی طرح ان کو ڈسپین تو نہیں قرار دے رہے، نہ کوئی ایسی موو میرے سامنے میں اس وقت تک آئی ہے۔ سپیڈ کے کام تو آپ نے دیکھ لیا، وہ موسم پنجاب میں منتقل ہو چکی ہیں، تو یہ ہسپتال آپ نے سارے دیکھے لاہور کے، اور آپ پنجاب میں بھی آئے ہیں، لاہور میں داخلی، تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ پنجاب کو کیا دیکھے جا رہے ہیں اپنے دورے کے اختتام پر؟ پیار اور محبت۔ الیکشن کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق میو اسپتال کے دورے کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کوئی اہم چیز ہوتی ہے؟ یس میں نے دیا آپشن۔ دیکھیے، میں کوشش کرتا ہوں کہ نسبتاً حقیقت پسند رہوں، نسبتاً ہو سکتا ہے بہت ساری جگہوں پہ یہ گمان میرا ہو کہ میں حقیقت کے قریب ہوں، لیکن شاید میں حقیقت کے اتنا قریب نہ ہوں۔ کسی ایک فرد کے کسی ایک مقام پہ آنے سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ یہ ہمارا، میں یہ کہوں کہ کوئی صاحب چیئرمین سینٹ بن جائیں گے تو بلوچستان کا مسئلہ حل ہو جائے گا، نگران وزیر اعظم بن جائیں گے، یا کسی اور ایسے اہم عہدے پہ آ کے بلوچستان کے گناگو مسائل حل ہو جائیں گے، تو ایسا قطعاً نہیں ہوتا۔ جب تک بلوچستان کا عام آدمی، پشتون، بلوچ، سیٹلر، ہزارہ، وہاں پہ بڑی مختلف کمیونٹیز ہیں، یہ ریاست کے جو نیشن بلڈنگ اور اسٹیٹ بلڈنگ پروجیکٹ ہے نا، اس میں لوگ سٹیک ہولڈر نہ بنیں۔ جب لوگ سٹیک ہولڈر بننا شروع ہو جائیں گے تو خود بخود یہ کوسچن سیٹل ہونا شروع ہوں گے۔ ہمارا کردار یہ ہے کہ وہ اسٹیٹ بلڈنگ پروجیکٹ میں ہم اپنا مثبت کردار ادا کریں۔ یہ میں آپ کو اشیور کر دوں کہ جو قوانین اور آئین کے تحت اس کی ریکوائرمنٹ ہے، ہم کوشش کریں گے کہ اس میں اپنا کردار ادا کریں۔ ایک تشریح تھوڑی سی رہ گئی ہے کہ جو الیکشن کی بات ہو رہی ہے، الیکشن سے بڑا ایک ایشو بنا ہوا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ، اور آپ سب کچھ الیکشن کمیشن پہ ڈال رہے ہیں، نگران گورنمنٹ ڈال رہے ہیں، انہوں نے تو شیڈول کے بعد ان کا رول شروع ہوگا، لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ تو کیا پولیٹیکل پارٹیز کو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اپنی ایکٹیویٹیز کرنے کی اجازت ہوگی؟ اس حوالے سے آپ کی حکومت کی پالیسی کیا ہے؟ ہماری حکومتی پالیسی یہ ہے کہ جتنی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، جتنی چھوٹی سیاسی جماعتیں ہیں، وہ سیاسی جماعتیں جو کہ رجسٹرڈ ہیں اور اس کے علاوہ ان کا کوئی کردار نہیں ہے، کوئی وجود نہیں ہے، اس سے لے کے وہ جماعت جو کلیم کرتی ہے کہ ہم سب پاپولر ہیں، ان کو ایکول رائٹ بھی ہے، ان کو ایکول اپرچونٹی بھی ہے۔ اس کے باوجود اگر وہ کہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں میسر نہیں ہے،
یہ بات کہنے کی ان کو آزادی بھی ہے، اور مزید کیا کریں ہم؟ چلیں. الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی. نگراں حکومت کس طرح غیر قانونی اور غیر آئینی عمل کر پی ٹی آئی پر پابندی نگراں حکومت کا مینڈیٹ نہیں ہے. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے، پریس کانفرنس کر رہے تھے. چیئرمین پی ٹی آئی کے وفادار امیدوار الیکشن میں حصہ لیں گے. نگراں وزیر اعظم کا ایسا کہنا تھا. انہوں نے کہا کہ ووٹ ڈالنے کے لیے جتنا آپ بے چین ہیں اتنا میں بھی ہوں. الیکشن کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا کام ہے. نگراں وزیر اعظم کا یہ کہنا ہے.